19 سال بعد کراچی آنا ہوا. 12 سال پنجاب کے مختلف شہروں میں رہ کر موسم سے خاصی مزاج آشنائی ہو گئی. شمالی پنجاب میں ہفتے میں 1-2 دن جھلا پڑی جایا کرتا ہے اور دھواں دار بارش بھی ہوتی ہے. یہ ہے ساون سے پہلے ہاڑ کا موسم، پکوان کا موسم، جو جیٹھ کے بعد آتا ہے، پری مانسون. سمجھ نہیں آتا کہ ساون کے جھولے ڈال کے، پکوان بنا کے دل کو باغ باغ کر لو، یا بادلوں کو گرجتا دیکھ کے خوف سے کانپنا شروع کر دیں. جی ہاں، خوف سے. مگر جناب، میری مراد قطعی طور پہ گرج چمک کے خوف سے نہیں ہے. جانتے ہیں پھر کیا ہے وہ خوف؟ شدید بارش شروع ہو گئی، بجلی غائب. مگر فکر نہ کریں، پھر سے بجلی کا رونا شروع نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ. بس تھوڑا سا احوال. گھر کی اوپری منزل ہے، اس کے کمرے گرمی میں تندور بنے ہوتے ہیں، پنکھے بھی کام نہیں آتے. اچانک سے کراچی میں لائٹ جانا زیادہ تر علاقوں میں بند ہو گئی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یو پی ایس کی بیٹریز خراب ہو جاتی ہیں، تو ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ زیادہ تر گھروں میں یو پی ایس نہیں ہے. اور کراچی میں تو ویسے بھی فلیٹس آباد ہیں زیادہ تر. ان فلیٹ میں جنریٹر رکھنا تو قطعی گناہ کے مترادف ہے. تو اس لیے یہ صورتحال ہے کہ پنکھے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. پسینے سے صبح ہی سے نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے. ابھی ہوا چلنی شروع ہوئی بھی نہیں اور بجلی غائب. سوچا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ بند کی گئی ہوگی کہ چلو یہ بارش شروع ہونے والی ہے، ہوا کہیں آندھی تو نہیں آ رہی. مگر ہائری معصومیت، خوب کھل کے بارش برسی اور گزر بھی گئی، مگر بجلی نہ آئی. برسات میری شروع سے کمزوری رہی ہے. ایک زندگی سی بڑھ جاتی ہے اور بادلوں کے آنے سے ایک توانائی کا احساس جنم لیتا ہے. صحن میں چلتی سوندھی ہوا اچانک سے دل اڑا لے گئی. اماں میرے بابا کو بھیجو رہی کہ ساون آیا، مگر نہ اماں رہیں اور نہ بابا. دل خود ہی کراچی کی گلیوں میں اڑتا چلا گیا. وہ بکھری ہوئی شرارتیں، وہ بوندوں کا جشن، وہ کچے پکے وعدے، پکوان کی فرمائشیں، سہیلیوں کے ساتھ لمبی واک، ایک دوسرے پہ پانی اچھالنا، بے فکری کا راج ہی راج مجھے اڑائے ہی لیے جا رہا ہے. لگتا ہے کراچی میں میرے محلے میں جا کے ہی دم لے گا. ذرا سنیں بھائی، میرے کانوں میں ایک آواز گونج رہی ہے. اتنی لمبی لسٹ نہیں ہوتی پوری مجھ سے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے گھر والوں کا. جہاں 2 بوندیں برسیں وہاں پکوڑوں، بیسن کی روٹی، آلو کے پراٹھوں اور میٹھی ٹکیوں کی فرمائشیں شروع. یہ میری بہن کی تنگ آئی ہوئی آواز تھی، میرے کانوں میں گونج رہی ہے. ان کی کوکنگ خاندان بھر میں مشہور ہے. ہم کراچی والے ذرا ساون کے زیادہ ہی رسیا ہوتے ہیں، جبکہ پنجاب میں تو لوگ بارش کے عادی ہوا کرتے ہیں. تو پنجاب میں جب کبھی بارش ہونے پہ خوشی سے پاگل ہو جاؤ تو لوگ عجیب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنا کیا کمال ہے، بارش ہی تو ہے. لیکن لاہور میں ذرا قدرے زندگی کے کافی رنگ ہیں ابھی بھی. ہم تو پہلے گھر بھر کے لوگ بلکہ سارا کراچی بارش میں چھپا چھپ کرتا ہے. بچے کیا، بوڑھے کیا. پھر گیلے کپڑوں کا گھر میں انبار لگا دیتے ہیں اور بننے شروع ہوتے ہیں جناب پکوان. ہر ایک کی الگ فرمائش. خوشی اور زندگی سے بھرپور ساون کا دن، بیسن کی روٹی اور اچار سے مہکتا ہوا سارا کا سارا ایک دسترخوان، یا آج کل تو ٹیبل ہوتی ہے، دسترخوان تو ہوتا نہیں ہے، الگ ہی
رنگ پیش کرتا ہے، آنکھوں آنکھوں میں بوندوں میں تھرکتے لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے جو رومانوی اعتبار سے بھی ہر دل عزیز ہے۔ پھر ایک دوسرے کے علاقوں میں بارش ناپنے کا مقابلہ کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں یہ، گلیوں کے ابلتے سمندر میں سے جان بوجھ کے گزرتے ہیں، گھٹنوں تک پانی بھر جاتا ہے اور اس میں کشتی چلاتے ہیں۔ اور ہاں، یہ میں کسی کچی بستی کا حال نہیں بتا رہی ہوں بھائی، پانی کا بڑھ جانا تو اب بڑے سے بڑے علاقوں کی شان بن چکا ہے، چاہے وہ ڈیفینس ہو یا گلشن، خوب مشہوری ملتی ہے۔ منچلے ایسے میں بھی سمندر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر اور دیوانہ وار ناچتے گاتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ رقص کرتے ہیں، اور جناب پھر ہوتی ہے شام۔ او ہو، یاد آیا، ایک ضروری چیز تو ہے ہی نہیں جو اچانک یاد آنے پہ ساری خوشی اڑا کر لے گئی۔ جی جناب، بجلی۔ ایک طرف موم بتی پہ پروانے حبس اور دوسری طرف دن کی دل فریب اندھیری تبدیل ہو گئی رات کے چپتے ہوئے اندھیرے میں، اور ساری خوشی بھپارا بن کے اڑ گئی۔ ساون کی خوشی سورج کے ساتھ ڈھل گئی اور کوسنے شروع ہو گئے، جیسے کہ بوند پڑنے کی دیر ہوتی ہے، بس اللہ غارت کرے بجلی والوں کو، ہر گھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب کراچی کی خوشی بھی تھکن میں بدل رہی تھی، جبکہ یہاں کبھی کبھار ہی بارش ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بھی مکمل ہو گئے مگر بجلی نہ آئی۔ پھر بجلی آئی، مگر شاید اس پہ 10 منٹ کا الارم لگا ہوا تھا، ہر 10 منٹ پھر اگلے 10 منٹ۔ ارے بھائی، بہت ہو گیا بجلی بجلی اور بجلی کا رونا۔ مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تار کیا موم کے بنے ہیں یا ٹرانسفارمر کاغذ کے؟ پانی کیوں کر بھر جاتا ہے گلیوں میں بھائی؟ یہاں کا موسم نیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، کہ جس سے سارے بلدیاتی ادارے ناچنا ہے، ننے کاکے بن گئے۔ آخر کس طرح کی مرمت ہوتی ہے مونسون سے پہلے؟ یہ کیسا تحفہ ملتا ہے ہمیں ابر رحمت کا؟ کیوں ان چوروں اور کام چوروں سے نجات نہیں ملتی ہمیں؟ اور کراچی میں تو جناب ان آرام طلبوں کی یہ زحمت ہی کم ملا کرتی ہے کہ یہاں تو بارش ہی نہیں ہوتی زیادہ، مگر سالوں سے وہی شور کہ برسات سے پہلے اقدامات نہیں ہوئے۔ چلیں، صفائی تو درکنار، آپ تاروں کی مضبوطی، ٹرانسفارمر اور گٹر ہی دیکھ لیا کریں۔ آخر کیوں اتنے اذیت پسند اور بے ایمان ہیں؟ میرا کراچی تہس نہس کر کے کچرا گھر تو بنا ہی چکے ہیں، اب جس نام کے اعتبار سے مشہور ہے اس سے وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ روشنیوں کا شہر۔ میں پھر جب کسی باہر کے ملک کی مثال دیتی ہوں تو سوئی ہوئی روحیں تڑپ اٹھتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ساون کے بارے میں لکھ رہی ہوتی تو اپنا دل کھول کے لکھتی، موسم کا احوال، بوندوں کا احوال، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد نگر جیل سے اپنے خط میں لکھا تھا، کس خوبصورتی سے ایک ایک موسم کا بتایا۔ یہ سب پڑھ کے لکھ کے اور آپ سے بات کرتے ہوئے اپنا آپ عجیب ذہنی مریض لگتا ہے کہ جو آٹے، دال، پیٹرول، بجلی، مہنگائی کے تماشوں سے نکل ہی نہیں پاتا، کیا کھل کے بتائیں اور کیا خوش ہوں۔ سچ کہوں تو شکر ہی ہے کہ کراچی میں برسات مختصر ہی ہے، ورنہ کیا ساون جھومتا اور کیا جھولے پڑتے۔